الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ہم سن رہے تھے پارہ نمبر 14. اس سے پہلے ہماری 2 صورتیں باقی ہے، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. مختصر طور پر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آج سارا ہو جائے. سورۃ الرعد، اس سے پہلے سورہ یوسف بیان ہوا. سورۃ الرعد اور سورہ یوسف کا جو ہے آپس میں کیا ربط ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے نقلی دلائل پیش کیے انبیاء کے واقعات. اس سے پہلے جو سورہ ہود، اس میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ذکر کیے، ان کے اقوام، ان کو جو عذاب ملا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں بیان ہوا. اب اس صورت میں جو ہے عقلی دلائل ذکر کر رہے ہیں سورہ رعد میں، اور بتا رہے ہیں کائنات کے بارے میں، اور کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی وہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوسرا جو ربط ہے سورہ یوسف میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کتنی تکالیف سے وہ نکلے، کتنے امتحانات جو ہے انہوں نے وہ برداشت کیے، لیکن کبھی جو ہے ہار نہیں مانی، رب سے نا امید نہیں ہوئے. تو اسی طرح تسلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بھی جو ہے وہ غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی کی نصرت جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. ان النصر مع الصبر، فرماتے ہیں کہ نصر جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. تو اس صورت میں جو ہے کفار کے اعتراضات کا جوابات وہ اس صورت میں موجود ہے. تیسرا جو ربط ہے پچھلے صورت میں جو ہے سورہ یوسف میں توحید کے دلائل موجود تھے، اور اب اس صورت میں مزید جو ہے مثالوں کے ساتھ توحید کی جو دلائل ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ توحید کو بیان فرمایا. آہستہ آہستہ ہر صورت میں جو ہے مزید کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور اس صورت میں جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ زمین کا تذکرہ ہوا، آسمان کا تذکرہ ہوا، پہاڑ، دریا، دن رات، یہ سارے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے. اسی طرح چوتھا جو ربط ہے وہ حق اور باطل کا تقابل واقعات کے ذریعے سے فرق دکھایا گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سب کچھ جو ہے وہ سمجھا دیا. جیل میں کیا ہوا، اس سے پہلے خاتون نے کیا جو ہے فریب کیا، مکر کیا، اور آخر تک جو ہے پورا واقعات کے ذریعے حق اور باطل وہ بیان فرمایا. اب اس سورہ رعد میں جو ہے مزید وہ جو تھا واقعات کے ذریعے فرق دکھایا حق اور باطل کا، اور اب جو ہے صفات کے ذریعے کہ مومن اور کافر کی صفات کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو اس کے ذریعے صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کا تقابل وہ بیان فرما رہے ہیں. تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. یہ سورہ رعد جو ہے اس کے 2 موٹے موضوع ہیں. وہ کیا ہے کہ توحید کے وجود پر جو ہے دلائل وہ بیان فرما رہے ہیں. سورت کے شروع سے ہی فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے آسمان کو بغیر ستونوں کی جو ہے وہ کھڑا کر دیا، بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوئے. وسخر الشمس والقمر، اور آپ کے لیے سورج اور چاند جو ہے وہ مسخر فرمایا، تابعدار فرمایا. کل یجری باجل مسمى، اور ہر جو ہے وہ اپنے مدار میں وہ چکر کاٹتے ہیں. سورج ہو یا زمین ہو
یا چاند ہو، ستارے ہو، ہر ایک جو ہے کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں آئے گا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے مدار میں وہ گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح پھر زمین، وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسي وانہارا، زمین ہو گیا اور نہریں ہو گئی، پھر ہر قسم کے میوے اور وغیرہ وغیرہ، یہ پورا جو ہے توحید کے اوپر دلائل ہیں، یہ آپ بعد میں پھر دیکھ لیں سورہ رعد۔ دوسرا جو مین موضوع ہے اس سورت کا وہ مومنوں کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومن لوگ جو ہے ان کو اطمینان ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ذریعے۔ جب بھی وہ بے قرار ہوتے ہیں، جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں اور ان کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں وہ دور ہو جاتی ہیں اور دلوں کا جو ہے اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار فرمایا بھی کہ جن کا اگر ابھی تک ایکسپیرینس نہیں ہوا، پریکٹیکل نہیں ہوا، تو ان کے لیے خبرداری ہے کہ خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ذریعے ہے، کسی اور چیز میں جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ دو مین ٹاپک تھے اس سورت کے۔ اب سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم کا اور سورہ رعد کا آپس میں کیا ربط ہے؟ سب سے پہلے جو ہے تنبیہ دی گئی مثالوں کے ساتھ کہ کائنات کی نشانیاں دیکھ لیں، جیسے ابھی بات ہوئی سورہ رعد میں کہ کائنات میں غور و فکر کی جائے اور جو اللہ تبارک و تعالی نشانیاں بتا رہے ہیں اس میں غور و فکر کی جائے، اور اسی کے ذریعے جو ہے تنبیہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود پھر بھی اگر رب کی عبادت نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے خسارہ ہے، عذاب ہے۔ اور اب اس صورت میں سورہ ابراہیم میں قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا کہ دیکھو پچھلے قوموں کا کیا انجام ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخرت کے مناظر کچھ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤ گے، ایک تو دنیاوی عذاب ہے جو پچھلے قوموں کو جو ہے وہ آپ تذکرہ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد جو اخروی عذاب ہے اس کا بھی کچھ جو ہے منظر کشی کی ہے رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں۔ اسی طرح دوسرا جو ربط ہے، پہلے سورہ رعد میں جو ہے کفار کے شبہات کے جوابات کا تذکرہ ہوا، اور اب اس صورت میں جو ہے دعوت کو مزید مضبوط انداز میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور رسالت کا جو ہے مقصد وہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء کو بھیج رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ اس صورت میں واضح کر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں جو ہے عقلی دلائل، یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی مثالیں دے رہے ہیں دنیاوی ظاہری، یہ عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بھائی چیز نظر آ رہی ہے، ہاں عقل یہ مانتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح۔ اور جو نقلی دلائل ہیں وہ آپ نے دیکھے نہیں ہوتے، وہ نقل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کے ذریعے جو واقعات ہوئے وہ آپ کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں دن رات سورج چاند، یہ ساری چیزیں یہ عقلی دلائل ہیں۔ تو پچھلی صورت میں یہی دن رات اور جو ہے زمین و آسمان اور عرش، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آسمان بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی، اور یہ ساری چیزیں چاند ستارے، تو عقلی دلائل ہے۔ اب جو ہے نقلی واقعات جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی طرح پچھلے صورت میں مقصد رسالت کا بیان ہوا کہ مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح مزید اس صورت میں سورہ ابراہیم میں اس کی وضاحت ہے کہ شرک جو ہے اور جو کفر جو ہے اور جہالت جو ہے یہ رسالت کے مقصد کا اپوزٹ ہے۔ تو یہ تھا اس کا ربط۔ اب اس صورت کا جو مین موضوع ہے، مین جو ٹاپک ہے، وہ تین چیزیں ہیں کہ شکر اور ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اگر ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر کوئی بندہ شکر کرے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی
ان نعمتوں کو مزید بڑھاتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر ناشکری کی جائے ان عذابی لشدید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ انتہائی سخت ہے. اور کبھی کبھار یہ ناشکری جو ہے نا یہ شرک تک جو ہے پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کی کفران نعمت کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں, ناشکری. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہدایت دی ہے انسان کو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ناشکریوں کے ذریعے جو ہے اس کو بڑی ناشکری میں لے جاتے ہیں اور وہ دین سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور وہ شرک میں چلا جاتا ہے. تو کبھی بھی جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو, بڑی سی بڑی نعمت ہو, ناشکری نہ کریں کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی پیدا کی ہے. دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے دعوتی توحید. دعوتی توحید جو ہے یہ پہلی آیت سے جو ہے شروع ہوا کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھو ہر صورت میں توحید کی دعوت ہے. میں بار بار یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھو واقعات بیان فرما رہے ہیں, عذاب کا تذکرہ ہے کہ پہلی قوموں کو ہلاک کیا, پھر قیامت کی منظر کشی بیان فرما رہے ہیں, پھر دنیا کے کہ بھائی پھر آپ کی کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بات کسی بھی طریقے سے انسان کی سمجھ میں آ جائے اور انسان جو ہے رب کی عبادت میں لگ جائے اور جہنم کی عذاب سے وہ بچ جائے. تو پھر یہاں پہ توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو زمینوں میں ہیں, جو آسمانوں میں ہیں. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور کافروں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے اور عذاب ہے سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. یہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے سے جو ہے رکے ہوئے ہیں یا روک رہے ہیں, یہ جو ہے أولئك في ضلال بعيد, یہ بہت دور کی جو ہے گمراہی میں ہے. اسی طرح جو تیسرا ٹاپک ہے اس صورت کا وہ آخرت کے مناظر جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی سی منظر کشی کی ہے کہ من ورائہ جہنم. یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, نفاق سے کام لیتے ہیں, شرک سے کام لیتے ہیں اور کفر سے کام لیتے ہیں, تو من ورائہ جہنم, اس کے پیچھے جو ہے جہنم پہلے تذکرہ ہے لمبا تو وہ مختصر کر رہا ہوں. من ورائہ جہنم, اس کے بعد جو ہے جہنم ہے, ویسقی من ماء صدید, اور اس جہنم کی جو ہے جہنم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جو ہے وہ پانی جو انتہائی گرم پانی ہوگا وہ پلائیں گے, اور پیپ ملایا پانی, یہ دانا جو نکلا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر جو پیپ ہوتا ہے وہ جو ہے جہنمیوں کو جو ہے وہ پلائیں گے. اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہ تذکرہ ہے, ایسے گرم پانی ہوگا کہ فقطع امعاءہم, سورہ محمد میں تذکرہ آئے گا کہ اس گرمائش کی وجہ سے ان کی جو اندر آنتے ہیں وہ بالکل کٹ جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اسی طرح یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ, اور وہ پانی جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں پی سکیں گے یہ لوگ, ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. ولا یکاد یسیغہ, اور وہ اندر بھی نہیں ڈال سکیں گے اتنی بدبو کی وجہ سے اور اتنی جو ہے اس کی کڑواہٹ ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا. ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان, اور یہاں پر یہ تذکرہ یا خواہش کریں گے کہ اب ان کو موت آ جائے, لیکن وما هو بمیت, ایسا لگ رہا ہوگا کہ موت آنے والی ہے. موت کی سختیاں جو ہے نا وہ انتہائی سخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت لسکرات, کہ موت کی جو ہے انتہائی سختیاں ہیں اور وہ برداشت کرنا ناممکن ہے. تو اس وقت ان کو ایسا ہی لگا کہ موت آنے والی ہے, لیکن وما هو بمیت, جو ہے کوئی موت نہیں ہوگی اس وقت. ومن ورائہ عذاب غلیظ, اور اس کے بعد جو ہے اور عذاب ہوگا, سخت سے سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو جھٹلایا تھا, کفر اور شرک میں مبتلا تھے, نفاق میں مبتلا تھے. تو یہ تین ٹاپک جو مختصر طور پر سورہ ابراہیم کے ہم نے بتا دیے. سورہ حجر, اس کے بعد سورہ حجر آج جو ہم سن رہے تھے اس کا کیا ربط ہے؟ پچھلی قوموں کا انجام کا ذکر ہوا سورہ
ابراہیم میں اور حجر میں جو ہے 3 قومیں جو ہیں خاص طور پر ان کا عذاب کا تذکرہ ہے، قوم لوط، قوم سمود اور اصحاب ایکا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے پچھلی صورت میں بھی نقلی دلائل انبیاء کے واقعات وہ ذکر ہوئے، اور اب اس صورت میں پھر عقلی دلائل، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان اور زمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہے وہ کیسے پیدا کی، اسی طرح انسان کی تخلیق وہ کس طرح ہوئی، یہ جو ہے عقلی دلائل جو ہے ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا رب جو ہے پچھلی صورت میں جو ہے عذاب سے ڈرایا گیا، تخویف جو ہے وہ دی گئی، اور اب جو ہے اس صورت میں عذاب کے نزول کا جو منظر ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہے مقصد رسالت جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ظلمات سے جو ہے وہ نور تک جو ہے یہ مشن ہے کہ اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنیوں تک جو ہے لوگوں کو لانا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اور اب اس مشن کی جو ہے اس صورت میں دعوت کے آداب ہیں کہ کھل کر جو ہے وہ تبلیغ کی جائے، کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر بیان کیجیے، اور جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کیجیے اور ان سے اعراض کر لیجیے، انا کفیناک المستہزئین، یہ جو استہزاء کرتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم کافی ہے۔ پھر اس صورت کا جو ہے اس میں خاص تذکرہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ذکر جو ہے سے بھی جو ہے تعبیر کیا کہ یہ قرآن ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے ہماری ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ بہرحال جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خود لیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ تحریفیں ہوئی، اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، اور ایک زبر اور ایک زیر تک جو ہے وہ اس میں کوئی کسی نے تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح حق اور باطل کا جو ہے وہ کشمکش وہ اس صورت میں جو ہے وہ بیان ہوا۔ انسان کی تخلیق جب ہوئی اور سجدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا، اس سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اعتراض کیا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، یہ اس انسان کو جو ہے سجدہ نہیں کروں گا جس سے تمہیں مٹی نے بنایا، میں تو جو ہے اس سے پاورفل ہوں، میں تو جو ہے میرا اسٹیٹس اوپر ہے، میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے ہیں، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ پورا واقعہ جو ہے جو کشمکش حق اور باطل کا، لیکن پھر جو ہے اس نے باطل قبول کر لیا اور جو ہے لعنت کا مستحق بنا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور پھر اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک، اور وہ دی گئی۔ پھر جنت اور جہنم کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ اسی طرح داعی کے صفات ہیں اس صورت کے ٹاپک میں 94 میں کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ کھل کر بیان کیجیے، جو ہے حق میں جو ہے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی، حق کھل کے بیان ہوگا، اور مشرکین جو ہے وہ باتیں کریں گے اس سے اعراض ہو جائے، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں جو ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور الہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، فسوف یعلمون، عن قریب وہ بھی جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، داعی جب دعوت دیتا ہے اور اس کی بات کوئی نہیں مانتا تو اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو تکلیف ملتی ہے، لیکن اگر اس طرح کیفیت آ جائے تو
تو اس کا حل بھی بتایا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور سجدے میں جو ہے گر جائیے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور استمرار استقامت سے کام لیجیے۔ یہ داعی کے لیے صفات ہے کہ جب بھی وہ دعوت کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا خیال ہو اور استقامت۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یہ عبادت اس وقت تک کی جائے کہ جب تک یقین یعنی موت جو ہے وہ نہ آ جائے۔ آخری سورت سورہ نحل۔ سورہ نحل جو ہے اس کا حجر کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پہلی صورت میں جو ہے عذاب کا منظر وہ پیش ہوا، اب جو ہے اس صورت میں جو ہے پہلے نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر عذاب کی جو ہے تنبیہ ہے کہ دیکھو میں نے یہ نعمتیں کی ہیں، اگر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر عذاب سے جو ہے ڈرایا ہے، تنبیہ ہے۔ دوسرا طرف ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم شرک کرتے ہیں نا، اگر اللہ نہیں چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یہ مشرکین کا اعتراض تھا۔ تو اس صورت میں جو ہے اس باطل عقیدے کو، اس باطل بات کو جو ہے وہ رد کر دیا دلیل کے ساتھ۔ اب پچھلی صورت میں جو ہے تخویف سے تذکیر کر، پہلے جو ہے ڈرایا گیا، پھر جو ہے عذاب کی وعید سنائی گئی اور توحید کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے جو ہے وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ میں نے مویشی جو ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کھیتیاں جو ہیں پیدا کی ہیں، بارش برساتا ہوں اسی میں۔ شہد کا تذکرہ کیا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں پہاڑوں میں گھومتی ہیں اور جو ہے وہ اتنا شہد بہترین طریقے سے وہ بناتی ہے۔ اسی طرح سمندر کا تذکرہ ہوا کہ اس میں جو ہے غور و فکر کی جائے، دن رات کا تذکرہ ہوا۔ پھر پچھلی صورت میں جو ہے تبلیغ کا حکم تھا کہ تبلیغ دی جائے۔ اب جو ہے اس صورت میں جو تبلیغ کا طریقہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ رب کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا جائے حکمت کے ساتھ جو ہے اور نرم انداز اختیار کر کے جو ہے وہ تبلیغ کا طریقہ ذکر ہے۔ اور پانچواں جو رد ہے پچھلی صورت میں شیطان کا تذکرہ ہوا، اور اب جو ہے شیطان کے وسوسوں اور ان کی گمراہی اور ان کی جو لوگ تردد میں ڈالتے ہیں ان کی مختلف طریقوں کی وضاحت ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں 3 ٹاپک ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا جو شکر کے بارے میں وہ فرمایا اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے بہت ساری نعمتیں بیان فرمائی، یہ آپ خود مطالعہ کر لیں۔ پھر اینڈ میں خلاصہ ہوتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ یہ تو میں نے کچھ جو بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ تو صرف کچھ نعمتیں ہیں، اگر آپ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، آپ نہیں شمار کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بخشش کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ شرک کی جو ہے اس میں سخت وعید ہے کہ وقال الذین اشرکوا، لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا تو ہم کرتے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، وہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے ہیں، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کی بھی تردید کر دی کہ یہ جو ہے اسی طرح کرتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اور یہ بھی یہی کہتے۔ پھر مشن بتایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ مَقْصَدٍ، جو ہے بعثت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے تمام قوموں کو انبیاء بھیجے، ہر زمانے میں بھیجے، اور أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مشن کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہو جائے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت اور غیر اللہ کی عبادت سے وہ اعتراض اور کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ پھر بہت ساری مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہ دیکھو یہ جو چوپائے اللہ نے بنائے ہیں وہ پیشاب کی نالی اور خون کی نالی کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کو نکالا، نہ اس میں پیشاب کا اسمیل ہے، نہ اس میں جو ہے خون کا اسمیل ہے، نہ خون کا رنگ ہے، نہ پیشاب کا رنگ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں ہیں، نقلی دلائل ہیں، اس پہ غور و فکر کی جائے۔ بہت ساری پھر شہد کی مثال دی کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی مکھی ہیں، وہ دور دور جاتی ہیں اور آ کے اتنا سارا شہد بناتی ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے بہت ساری جو ہے آخری بات جو اس سورت کا جو ہے ٹاپک ہے
کہ داعی کا جو ہے اخلاق وہ انتہائی حسن خلق سے کام لینا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے داعی کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بہترین اخلاق کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی مناظرہ مناقشہ بھی کرنا ہو تو بہترین انداز ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون گمراہی والے راستے پر ہے اور کون ہدایت والے راستے پر ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے. تو کوشش کیا کرے کہ متقی بنے، محسن بنے، کسی کے ساتھ جو ہے دھوکہ فریب اور فراڈ نہ ہو، احسان ہو، تو تبھی آپ محسنین میں سے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت جو ہے دل میں ہو، تو تبھی آپ جو ہے وہ تقوی والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.